حیم قاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین۔ سورہ النمل مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے اندر قرآن مجید کی صداقت، مومنوں کی صفات، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، ملکہ بلقیس کا تذکرہ، اس کے بعد قوم صالح علیہ السلام کا تذکرہ، قوم لوط علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس کے بعد توحید ربوبیت اور الوہیت کے دلائل، اور اس کے بعد سورہ ایک اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، اور اس کے بعد مکہ والوں کی یہ بات کہ کیا ہم مر کے دوبارہ اٹھیں گے، اس کا رد کہ ہاں، اور پھر قیامت کا بیان، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دابۃ الارض، ایک جانور کا زمین سے نکل کے اور لوگوں کو بلانا اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف۔ اور سورت کے آخر میں جو ہدایت پاتا ہے اپنے لیے اور جو گمراہ اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے، یہ سورت کے اندر بیان ہوا ہے۔ سورت کا نام النمل ہے۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ چونٹی ایک بڑی ذہین مخلوق ہے، اس کا بھی ایک نظام ہے، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے اور قطار بنا کر یہ چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذہانت دی ہوئی ہے کہ یہ سردیوں میں اپنا رزق اکٹھا کر لیتی ہیں، گرمیوں میں اپنا رزق اکٹھا کر لیتی ہیں سردیوں کے لیے، اور جو دانے رکھتی ہیں توڑ کے رکھتی ہیں تاکہ اگ نہ جائے۔ بہت زیادہ ذہین مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہاں ایک چونٹی کا واقعہ بیان کیا ہے، اس لیے سورت کا نام النمل ہے، یعنی وہ سورت جس کے اندر ایک چونٹی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو مسئلہ بیان کیا ہے زیادہ وہ سلیمان علیہ السلام کا اور ان کا جو باپ تھا داؤد علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی خوبیاں دی ہوئی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا جیسے آٹا ہے، ایسے نرم کر کے ذرا بناتے جو مرضی بنا دے، پھر وہ خشک ہو جاتا تھا۔ لوہا جب ان کے ہاتھ میں آتا تو آٹے کی طرح ہو جاتا تھا، تو وہ بناتے ہو پھر وہ خشک ہو جاتا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کے چشمے چلائے ہوئے تھے، جیسے پانی ہوتا ہے ایسے تانبا پانی کی طرح تھا، تو حکم دیتا تھا، اس کے جو ماتحت تھے وہ بڑے بڑے ڈول بالٹیاں بھر کے ڈالتے عمارتوں پر، دیوار پر، وہ جم جاتا، تانبا حال بن جاتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا ہوا تھا کہ صبح کے ٹائم بھی 1 مہینے کی مسافت چلتی تھی اور شام کو بھی، اور جہاں سلیمان چاہتا کہ حکم دیتا تو نیچے اترتے، رعایا کا خیال رکھتے، ہر چیز اس کے اوپر ہوتی تھی۔ دیکھو یہ جہازوں کا تصور جو اب آیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ سارا کچھ پہلے دیا ہوا تھا۔ سلیمان علیہ السلام دنیا کے واحد بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، جن بھی ان کے ماتحت تھے، اور پرندوں پر، اور یہ جتنے سارے۔ اور پھر اللہ نے ان کو یہ بھی ایک مقام دیا ہوا تھا کہ یہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانوروں کی باتیں سمجھتے تھے، بولیاں سمجھتے تھے۔ بیت المقدس ان کا دارالخلافہ تھا، تو ان کے متعلق ایک بات لکھی ہوئی ہے مشہور کہ ساتھیوں میں بیٹھے تھے تو چڑیا اور چڑا وہ چوں 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 کر رہے تھے سامنے، تو یہ سن رہے تھے اور پھر ہنسنے لگے۔ ساتھیوں کو کہنے لگے پتہ یہ چڑا چڑیا سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے ساتھ رہے، یعنی نکاح کر۔ بیت المقدس شہر کو بھی کہتے ہیں، عمارت کا نام بھی بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس کے شہر میں جہاں چاہے گی کہے گی وہاں تجھے گھونسلہ بنا کے دوں۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اکثر نکاح کرنے والے نکاح کے ٹائم جھوٹ بولتے ہیں، اکثر غلط وعدے کر دیتے ہیں، بعد میں وہ پورے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سلیمان صاحب کی حکومت کا نقشہ پیش کیا۔ جب سلیمان نکلا نا اپنا لشکر لے کے، اس کے دائیں بائیں جو تھے وہ انسان تھے، درمیان میں سلیمان چل رہا تھا بادشاہ، اور سائیڈوں پر بڑے بڑے سرکش طاقتور جن جو تھے اس کی حفاظت کے لیے تھے، اور اوپر پرندوں کا لشکر جو ہے وہ پورے جھنڈ کی طرح جا رہا تھا۔ یہ اللہ کا نبی سلیمان جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی تھی، بادشاہت بھی دی تھی، اور اتنا لشکر تھا کہ آگے جو تھے نا جن لشکر کو کنٹرول کرنے والے، ہم روک رہے، تھم کے رک کے پیچھے پیچھے پیچھے، بہت کیا اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بنائی تھی۔ اور 23 اس بارے میں آ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ حکومت دی تھی ایسی،
اللہ نے کہا تھا یہ حکومت لے اور حساب کتاب بھی کوئی نہیں. تو یہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں ایک دفعہ نکلے، جا رہے تھے، تو آگے جو ہے نا لشکر جا رہا تھا، تو ایک وادی تھی، وہاں چیونٹیاں ہی چیونٹیاں تھیں. تو وہاں چیونٹیوں کی جو سردار ہے وہ کہنے لگی کہ سب اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان آ رہا ہے اور اس کا لشکر آ رہا ہے. وہ لشکر آ رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوگا، جان بوجھ کے نہیں، وہ تمہیں رون دیں گے، لہذا اپنے اپنے بلوں سوراخوں میں چلے. تو سلیمان سن کے یہ ہنسا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جانوروں کی بولیاں سکھا دی ہیں. اب دیکھو اس چیونٹی معمولی سی ننھی منی، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام نبی ہے اور اس کے ساتھ جو ہیں یہ ولیوں کے امام، اس کے صحابہ، یہ غیب نہیں جانتے، ہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہوگا تو تمہیں رون دیں گے. اس کے بعد انہوں نے حاضری لگائی، ہاں فلاں کہاں ہے، فلاں فلاں. دیکھا تو ہدہد نہیں ہے. یہ کہاں ہے؟ کیسے چلا گیا بغیر اجازت کے؟ کہ جی پتہ نہیں، موجود نہیں ہے. کہ ٹھیک ہے، جب آئے گا یا تو کوئی دلیل پیش کرے گا ورنہ میں اس کو سزا دوں گا یا ذبح کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا، کہنے لگا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں تیرے پاس سبا یمن سے، وہاں سے، جس کا تجھے بھی پتہ نہیں. وہ کہہ رہا ہے چھوٹی سی شری والا کہ نبی تجھے نہیں پتہ. یہ ہدہد کہہ رہا ہے چھوٹی سی شری والا، یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے اس خبر کا پتہ نہیں ہے جو میں لے کے آیا ہوں. میں یمن کے علاقے سے گزرا، وہاں لوگ ہیں، پورا ملک ہے، اور وہاں عورت حکومت کر رہی ہے. عورت، وہ حیران ہوا، عورت حکومت کر رہی. ہدہد حیران ہوا کہ عورت ان کی سرور. اور دوسری بات یہ کہ سورج کو پوچھتے ہیں، زمین آسمان کا خالق اللہ، اس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، جو دانے نکالتا ہے، کھیتی باڑی کو. وہ سورج کو پوچھ رہے ہیں. وہ چھوٹے سے ہدہد کے سر میں توحید بھی آ گئی، یہ بھی آ گیا کہ سلیمان صاحب غیب نہیں جانتے. یہ بھی بات اس کے ذہن میں آ گئی کہ حکومت انتظام مرد کا حق ہے، عورت کا نہیں ہے. اور یہ بھی اس کی بات ذہن میں آ گئی کہ عبادت تو خالق کی کرنی چاہیے، مخلوق کی کیا عبادت کرنی چاہیے. اس نے کہا اچھا چلو میرا یہ خط لے جا، اور خط ڈال وہاں، اور پھر سائڈ پر ہو کے سن کیا مشورہ کر رہے ہیں. تو جو وہاں کی ملکہ تھی عورت، اس کے پاس خط گرا، اس کے محل میں اس کے پاس اس نے خط پڑھا. اس کا مضمون تھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. اللہ کے نام سے، سلیمان بندے کی طرف سے تمہاری طرف خط ہے، سرکشی نہ کرو، فرما بردار ہو کے آ جاؤ. اللہ اقتدار دے، اختیار دے، حکومت دے تو اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ملکہ نے مشورہ کیا، اپنی میٹنگ بلائی، ایسے خط ملا ہے، وہ مشورہ. تو وہ اراکین سلطنت کہنے لگے کہ دیکھ ہم تیار ہیں اگر لڑائی کرنی ہے تو لڑنے کے لیے بھی، باقی تو جو فیصلہ کرے ہم تیرے ساتھ. میں نے کہا یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں یہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، اتھل پتھل کر دیتے ہیں اور وہاں سب تباہی لگا دیتے ہیں اور کسی عزت والے کو عزت والا کر دیتے ہیں. اس لیے میں پہلے تحفے بھیج کے دیکھتی ہوں کہ یہ بادشاہ ہے یہ نبی ہے. اگر تو اس کو لالچ ہوگا تو تحفے لے کے چپ کر جائے گا. اس نے یہ تحفے سارے بھیجے. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہاں تحفے جب آئے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ لے جاؤ، میرے پاس جو کچھ ہے بہت ہے اور میں لشکر لے کے آ رہا ہوں. تو جب ان کو خبر پہنچی تو وہ سارے تیار ہو کے آنے لگ گئے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس نے ہدہد نے بتایا کہ اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، ملکہ جس پہ بیٹھتی ہے، تو اس کے آنے سے پہلے تخت یہاں آ جانا چاہیے. تو ایک آدمی بولا، ایک سرکش جن بولا کہ دیکھ تیری یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں تیرے پاس تخت لے آؤں گا. وہ بولا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا کہ میں تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے تیرے سامنے یہاں تخت لاؤں گا. تو وہ تخت آ گیا. اب یہ کون تھا لانے والا؟ اگر تو سلیمان علیہ السلام کا ساتھی تھا تو پھر یہ کرامت ہے، اور اگر سلیمان خود تھے تو نبی ہے، پھر یہ معجزہ ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اور وہ کون ہے؟ وہ خود سلیمان ہے. کہ تو کہتا ہے مجلس ختم، میں تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا. بہرحال اس میں وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون تھا. تو یہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کا صحابی تھا پھر کرامت ہے، اور یا یہ خود سلیمان تھا تو پھر یہ معجزہ ہے. تو تخت آ گیا تو اس نے کہا اس کو تبدیل کرو، ادھر کی چیز ادھر لگاؤ، ادھر کی ادھر لگاؤ. جب وہ آئی ملکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو تخت پہلے آیا پڑا تھا، تو کہا کہ یہ تخت
کیا تیرا درخت اسی طرح یہی ہے؟ تو دیکھ کے کہتی ہے کہ انہ ہوا، گویا کہ وہ ہے، نہ تو انکار کیا کہ وہ نہیں ہے اور نہ کہا کہ میرا ہے، سمجھی کہ ہے تو اسی طرح کا۔ اس کے بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام نے پانی کے اوپر ایک محل بنوایا، شیشے کا محل، اوپر شیشہ نیچے پانی تھا، اوپر شیشے کا محل جہاں، اور وہاں بیٹھے، اور اب ساتھیوں کو کہا کہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بلاؤ، مذاکرات کریں۔ تو جب وہ اندر وہ داخل ہونے لگی محل میں، دیکھا تو پانی ہے، تو اس نے اپنا کپڑا جو ہے ٹخنوں سے وہ اوپر پینڈلیوں سے اوپر کیا کہ میرے کپڑے نہ بھیگیں۔ تو اس کو کہا گیا کہ یہ محل ہے، نیچے پانی اوپر شیشے کا محل ہے۔ بڑا دیکھ کے حیران ہوئی، بس وہ سمجھ گئی جو سلیمان سمجھانا چاہتا تھا، کہ جیسے تجھے یہاں پتہ نہیں چلا نا اور تو محل نہیں سمجھ سکی، پانی سے ایسے تجھے رب کا بھی پتہ نہیں چلا اور تو سورج کو معبود بنائے بیٹھی ہے۔ فوراً کہتی ہے کہ میں اسلام لائی اور آج تک یا اللہ میں ظلم کرتی رہی، اور پھر وہ مسلمان ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا توحید کے دلائل پیش کیے، اور اس میں فرمایا قُل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دے اے نبی زمین و آسمان میں کوئی غیب کی بات نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو پتہ ہے، غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں نہ ہے۔ ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے نا انسان کو، 5 ذرائع کو حواس خمسہ کہتے ہیں، یا تو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، بعض اوقات دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا، سونگنے سے چلتا ہے فلاں چیز ہے، بعض اوقات ذائقے سے پتہ چلتا ہے، بعض اوقات سن کے دیوار کے پیچھے آواز فلاں آدمی بول رہا، بعض اوقات ٹٹول کے۔ اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ جو ان 5 چیزوں میں نہ آئے وہ غیب ہے، اور جو ان میں سے کسی میں آ جائے وہ غیب ہے۔ اب وہ غیب نہیں ہے، جو ان 5 میں نہ آئے وہ غیب ہے، اور جو آ جائے وہ غیب نہیں ہے۔ تو نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس جب کوئی چیز ان 5 ذریعے میں نہیں آئی تو غیب ہے، اور جب آ گئی تو غیب نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ نبی عالم الغیب ہے، غیب جانتا ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اگر وہ نبی جانتا ہے تو پھر وہ غیب نہیں ہے، اور اگر وہ غیب ہے تو نبی نہیں جانتا۔ یہ علمی سا مسئلہ ہے، ایسے خواہ مخواہ لڑائی ڈالی ہوئی ہے غیب۔ سیدھی سی بات ہے کہ حواس خمسہ میں آ گیا غیب نہیں رہا۔ ایک آدمی کے لیے ایک چیز غیب ہے کہ نہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، باہر ایک آدمی آیا، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے، تو یہ غیب ہے۔ جب ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے بتا دیا، اب غیب نہیں رہا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، چیز کا پتہ نہ ہو وہ غیب ہے، جب پتہ چل گیا وہ غیب نہیں ہے۔ اب ادھر سے آدمی کہے کہ نبی کو پتہ ہے اور ادھر کہے کہ یہ غیب ہے، تو یہ عجیب سی بات ہے۔ بہرحال یہ ایک علمی سی بات تھی، میں نے یہ بات بتانی تھی، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے لیے، اور گمراہی کا وبال بھی اسی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ساری دنیا نیک ہو جائے نا تو اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر سارے بد ہو جائیں، برے ہو جائیں، تو ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ جو کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اگلی صورت القصص ہے۔ قصص کہتے ہیں قصے کو۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس لیے صورت کا نام القصص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کے اندر فرعون کا جب تکبر اخیر کو پہنچ گیا تو اللہ نے ارادہ بنایا، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ یہاں بنی اسرائیل میں موسیٰ کو پیدا کرے علیہ السلام۔ اب فرعون کو جب یہ بات کھٹکتی تھی کہ ہم نے ان کو غلام بنا رکھا ہے، ان کے مرد ہماری بگاڑ کرتے ہیں، ان کی عورتیں جو ہمارے متحد ہمارے گھروں میں کام، ان میں کوئی آدمی اٹھے نہ پیدا نہ ہو ایسا کوئی جو میری سلطنت کو چیلنج کرے، یہ میرے اقتدار کے لیے خطرہ بنے۔ تو اس نے یہ انتظام کرایا کہ بنی اسرائیل کے بچے قتل کرا دو، جو بچہ پیدا ہونا بس پیدا ہوتے ہی قتل کرا دو، تاکہ نہ ان میں کوئی بڑا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ پھر اس کو کہا گیا کہ اگر یہ سارے بچے مر گئے، گھر قتل ہو گئے، بڑے بوڑھے ویسے مر جائیں گے، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ ایسے کرو 1 سال قتل کرواؤ، 1 سال بچے ان کے چھوڑو، تاکہ یہ غلام قوم ہمارا کام بھی تو چلتا رہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان، جس سال اس نے بچے رکھنے تھے اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اور جب اس نے بچے قتل کروانے تھے تو موسیٰ علیہ السلام پیدا، اور حکومت کی طرف سے عورتیں دایا موجود تھیں گھروں میں، بنی اسرائیل کے گھروں میں، جو بالکل یہ دیکھ بھال رکھتی تھیں کہ کہاں جو ہے پیدائش ہونے والی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں بڑی پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ وحی کی 3 قسمیں ہیں، تینوں کو وحی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کی، پردے کے پیچھے سے اللہ کی آواز سنے، یہ بھی وحی ہے۔
اور جب اللہ فرشتہ بھیجے نبی رسول کے پاس کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ بھی وہی ہے، اور جب اللہ ذہن میں ڈالے تو یہ بھی وہی ہے۔ یہ جو کلام کی وہ صرف موسیٰ علیہ السلام سے کی، جو فرشتہ بھیجا یہ سارے نبیوں رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اور جو ذہن میں ڈالی وہ ضروری نہیں کہ نبی کے لیے ہو، غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ مریم کے ذہن میں بات ڈالی، یہ مکھی ابھی سنا تم نے شہد کی مکھی ملکہ، اس کے ذہن میں اللہ نے وہی کی یعنی کہ بات ڈالی، تو موسیٰ کی ماں کے ذہن میں بھی بات ڈالی۔ یہ کوئی نبی نہیں تھی لیکن وہی کی یہ قسم جو ذہن میں ڈالنے والی ہے یہ غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں ڈالا کہ جب یہ بچہ پیدا ہونا تو ایک صندوق میں اس کو رکھ اور دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دے، پھر میں جانوں اور یہ بچہ جانے۔ تو انہوں نے ایسے کیا، دریائے نیل جو چلتا تھا مصر میں، اس کے کنارے پر آخر میں وہاں فرعون کا محل تھا۔ جب بکس جا رہا تھا ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تم قصی ہے، پیچھے ٹو لگاؤ، بکس کدھر جا رہا ہے؟ آخر اس کا بچہ تھا۔ تو محل سے وہاں جو اوپر ان کی نظر پڑی کہ بکس جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ یہ بکس اٹھایا، جب کھولا تو اس میں ایک بچہ خوبصورت۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پہ ہی محبت ڈال دی تھی، تجھے ہم نے ایسا منموہنا بنایا تھا جو تجھے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا، اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، فرعون کے بھی اور فرعون کی بیوی کے بھی، کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے۔ اب یہاں مسئلہ ہوا کہ دودھ پین، اب وہ دودھ پی لیتا کسی عورت کا تو ماں کو کیسے ملتا؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرا بچہ تجھے ہم ملائیں گے، تو اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَى الْمَرَاضِعَ، ساری دودھ پلانے والیاں جو تھیں ان کے دودھ جو ہے ہم نے حرام کر دیا۔ موسیٰ کو دودھ نہیں پیتا تھا، رو رہا ہے، سارے محل والے پریشان ہیں، اب کیا کرے؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پہنچ چکی تھی، نے کہا میں تمہیں گھر والے بتاتی ہوں کہ اگر وہ آئے تو شاید اس کا دودھ پی لے۔ ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ تجھے کیسے پتا ہے، لیکن وہ پریشان تھے کہ بچے کا مسئلہ ہے پرورش کا، لہذا انہوں نے یہ بات نہیں پوچھی، اللہ نے ان کو بلا دی۔ تو نے کہا ہاں ہاں لاؤ، تو جلدی سے ہے کہ امی بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا، چھوڑو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں پہنچ گئی، ساری عورتیں جمع تھیں، فرعون سارا دربار تھا، تو انہوں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر ان کو شک ہوا تیرا دودھ کیوں پیا؟ کہتا ہے میں صاف ستھری عورت ہوں، مجھ سے بچوں کو خاص قسم کی ایک خوشبو مہک آتی ہے، کوئی بھی بچہ ہو میرا دودھ پینا شروع کر۔ انہیں اور بچے لائے، ہاں پینا، اچھا یہ ہے بات، چلو ٹھیک ہے، تم نا ہم محل میں رہو، اس بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کی پرورش کرنی ہے، اور تمہیں ہم بہت زیادہ یہاں وظیفہ دیں گے، تنخواہ دیں گے۔ اس نے کہا میرے اور بھی بچے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی تمہارے محل میں، تم جانو بچہ جانے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ کہ ہم اس کو واپس لوٹائیں گے۔ موسیٰ کی ماں اس بات پر پختہ تھی کہ یہ آئے گا میرے پاس۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تجھے وہاں لے جائیں گے، اللہ نے کہا تھا بچہ آئے گا تیرے پاس، لیکن میں نہیں یہاں رہ سکتی۔ ہاں ایک صورت ہے، میں بچے کو دودھ پلاؤں گی گھر کے اندر، اور جب تم کہو کچھ دنوں کے بعد میں تمہیں ملا جایا کروں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تنخواہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی تنخواہ لگ گئی، اور وہ دودھ پلائے، دکھا جائے، ملا جائے اور پیسے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بڑی عجیب نہیں تھی کہ دودھ اپنے بچوں کو پلاتی تھی اور تنخواہ وہاں سے لیتی تھی، وہ مجبوری تھی تنخواہ لینا۔ تو یہ پرش پاتا رہا، جب جوان ہو گیا اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو ہے وہ بات جو ہے نا جو ضروری بتانی وہی بتاتے۔ جب یہ جوان ہوا موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے محل میں رہتا تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا۔ یہ کیسا اللہ کا نظام ہے کہ فرعون کے گھر کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے ٹائم ذرا نکلے چہل پہل کے لیے، دیکھا تو ظلم کر رہا ہے قبطی، یعنی فرعون کی قوم جو وہ قبطی کہلاتی تھی، اور ان کی قوم بنی اسرائیل تھی۔ قبطی جو ہے غلام قوم تھی، جس کا دل چاہتا تھا پکڑ لیتے، تو وہ اس کو مار رہا تھا۔ تو اس نے مدد طلب کی کہ یار میری مدد کر یہ دے۔ تو قرآن کہتا ہے جو اس کی قوم کا تھا اس نے مدد مانگی۔ موسیٰ میں آگے بڑھے کہنے اوے پیچھے ہٹے، ایسا جو کیا نا گاؤں سا، تو وہ ویسے آدمی مر گیا، وہ آدمی ختم ہی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ایسے کیا نا پیچھے اس کو کیا گاؤں سا، وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑھے، آدمی مر گیا، اب وہاں مسئلہ ہو گیا، تو وہاں سے چلے گا، کسی کو کیا پتا کہ کس نے مارا ہے، تو وہ آدمی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے معافی مانگی، یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا دوسرے دن پھر نکلے، پھر وہی لڑ رہا تھا کسی کے ساتھ، اور پھر اس نے پکارا موسیٰ آ مدد۔ تو موسیٰ کو بڑا غصہ چڑھا، تو بڑا جھگڑالو لڑاکا، پہلے اس کو ڈانٹا، تو ہر ایک سے لڑتا ہے، یہ ڈانٹا اور آگے ہوا اس کو چھڑانے کے لیے۔ اس نے سمجھا آج شاید میری باری ہے، اس کو تو پتا تھا کہ اس نے کل وہ کہتا اچھا تم مجھے مارنا چاہتا ہے، جیسے کل تو نے ایک آدمی مارا،
قبطی نے سمجھا کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ اس نے کیا، تو قبطی بھاگا محل کے اندر، وہاں فرعون نے میٹنگ بلائی اور پھر پاس ہوا کہ اس کو قتل کرو۔ ادھر سے ایک آدمی، اللہ تعالیٰ بچا رہا تھا، وہاں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا موسیٰ میں تیرا خیر خواہ ہوں، نکل جا۔ اب موسیٰ جدھر تھا، جدھر منہ تھا ادھر نکل گیا، پتہ نہیں اس کو کہ کدھر میں نے جانا ہے۔ چلتے چلتے ایک علاقے میں پہنچا، مدین قبیلے کا نام ہے، کسی وقت میں وہاں شعیب علیہ السلام گزرے تھے، وہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ تو پھر بعد میں وہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں پھر یعقوب علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد میں جا کے یہ موسیٰ علیہ السلام آئے، البتہ علاقہ وہی تھا۔ وہاں گئے، پہنچ گئے، اس کے علاقے سے نکل گئے، وہاں دیکھا کہ ایک کنواں ہے، وہاں پانی وغیرہ چرواہے نکال کے اپنی اپنی بکریوں کو پلا رہے ہیں۔ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روک کے ایک سائڈ پہ باپرد کھڑی ہیں، بکریاں آگے آتی ہیں پانی پینے کے، وہ آگے سے ان کو روکتی ہیں پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھا کہ یہ سارے جو ہیں ہٹے کٹے سارے پانی پلا رہے ہیں، بھاگ کے اپنے وہ بیچاری کھڑی ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے۔ تو ان سے آ کے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، بھائی ہمارا ہے نہیں، ہم بکریاں چرانے آتی ہیں، یہاں سے بوکا جو ہے بڑا یہ ڈول ہم سے نہیں اٹھایا جاتا، یہ سارے جب پلا کے چلے جائیں گے نا تو بچہ کھچا ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں، یہاں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، وہ مرد ہیں نا، ہم مردوں کے ساتھ قریب نہیں ہم آنا چاہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، انہوں نے پکڑا وہ ڈول اور کھینچ کھینچ کے پلایا ان کی بکریوں کو، وہ بکریاں انہوں نے پی لیا، وہ اپنی بکریاں لے کے چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گئے اور اللہ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں تو محتاج ہوں، اب تو میری مدد کر، مجھے تو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا، نہ میں نے کہاں جانا ہے کیا جانا۔ تو بچیاں گھر گئیں تو بابا نے کہا آج بیٹا جلدی آ گئی ہو، اور بکریوں کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہیں۔ ہاں آج ایک اللہ کا بندہ تھا وہاں، اس نے ہم پہ ترس کھایا اور اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، جاؤ دونوں میں سے ایک جاؤ، اس کو بلا لاؤ اور اس کو کہو کہ میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں مزدوری دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا کی پتلی، حیا کے ساتھ، اللہ اللہ، عورت کا زیور حیا ہے، شرم ہے، شرم حیا نہ رہے تو کیا عورت ہے کیا، بس۔ تو پھر وہ شرم و حیا کی پتلی چلتی ہوئی آئی، ان ابی یدعوک، میرا باپ تجھے بلا رہا ہے، اور فوراً آگے کہا تاکہ اس کو شک نہ پڑے کہ جوان لڑکی مجھے کیوں بلانے آئی ہے، آگے فوراً کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرا باپ بلا رہا ہے، تجھے وہ مزدوری دینا چاہتا ہے جو تو نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے ساتھ چل پڑے اور اس کو کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا اور مجھے راستہ بتاتے جانا ہے، دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے سیدھا جانا۔ وہاں آ گئے اس شیخ کے پاس ملے، سارا پچھلا قصہ سنایا، انہوں نے کہا بس تو اب امن میں ہو گیا، ظالم قوم کا علاقہ ختم ہو گیا، اب تو ہمارے پاس رہ، یہاں جو ہے یہ رہے اور تو یہاں رہ میرے پاس۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابو یہ جو ہے نا اگر تو نے نوکر رکھنا ہے نا اس کو رکھ، کیوں، اس میں دو خوبی ہیں، امانت دار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ طاقتور انہوں نے کہا تھا وہ جو کئی آدمی مل کے کھینچتے تھے ڈول، اکیلے نے کھینچا، اور امانت دار اس لیے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا تو میرے پیچھے چل میں تے آگے چلتا ہوں۔ اور یہ نوکر میں یہ دو بڑی خوبیاں ہیں، ایک امانت دار ہو ایک طاقتور ہو۔ اگر امانت دار بڑا ہے اور ہلتا نہیں ہے، خود ہی اس کو جو ہے نا وہ کھانا لا کے دینا پڑتا ہے تو فائدہ، اور اگر وہ طاقتور بڑا بڑے کام لیکن ہے خائن، مال پہ نظر رکھتا ہے گھر پہ نظر رکھتا ہے، ایسے ظالم کو کیا کرنا ہے۔ تو نوکر میں یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے، امین امانت دار ہو اور قوی طاقتور ہو۔ تو بابا اس میں یہ دونوں خوبیاں ہیں۔ تو بابا نے فیصلہ کیا ایسے تو نہیں رکھنا نا اس کو، اس نے کہا ان دونوں میں سے میں ایک کا نکاح کروں گا تیرے ساتھ، لیکن شرط یہ ہے کہ تو 8 سال میری بکریاں چرائے گا، یہ مہر ہے، اگر تو 10 سال پورے کر دے نا تو پھر تیرا احسان ہے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ نے کون سا وعدہ پورا کیا تھا مدت، انہوں نے کہا 10 سال، کیونکہ پیغمبر جو اعلیٰ کام ہوتا ہے نا اچھا وہ کر۔ جب 10 سال ختم ہو گئے کہا بس اب دیکھو نا تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا، اب میں اپنی بیوی کو اپنے وطن میں لے جانا چاہتا ہوں۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے چل پڑے، چلتے چلتے اندھیری رات اور سخت ٹھنڈی رات، بہت سردی تھی، تو راستے میں دیکھتے بڑے پریشان، راستہ بھی بھول گئے، پتہ نہ چلے بھی رات کو کس طرف ہم نے جانا ہے، کدھر ہے مصر کا راستہ۔
اچانک جو ہے نا طور پہاڑ پہ انہیں روشنی نظر آئی، آگ. کہتے ہیں اپنی بیوی کو، قال علیہم کسو انی آنست نارا، تم نے میری بیوی کو کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے وہ آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے کوئی خبر معلوم کروں گا کہ کدھر کو ہم نے جانا ہے، اور آگ بھی لاؤں گا تیرے لیے تاکہ تم سیکو. سردی کا موسم ہے، میں تمہارے لیے وہاں سے آگ لاتا. وہاں جب گئے دیکھا کہ آگ درخت سے نکل رہی ہے، تو بڑے حیران ہوئے کہ درخت تو سبز ہے، پانی والا ہے، تو اس میں سے آگ تو خشک ہوتی ہے، یہ کیا منظر ہے. جب دیکھا اس کو اچھی طرح، درخت سبزی میں زیادہ ہوتا گیا، آگ روشنی میں زیادہ ہوتی گئی. دیکھا اوپر وہ لائٹ جو ہے آسمان تک جا رہی تھی. حیران ہو کے دیکھ رہے تھے تو آواز آئی کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اخلعنا علیک، اپنی جوتی اتار دے تو آگے آ جا. انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں رب بول رہا ہوں. اور پھر یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے نا لاٹھی، اس کو پھینک. وہ پھینک تو سانپ بنے تو موسیٰ بھاگ پڑے. کہتا پکڑ لے اس کو. یہ اس لیے کیا کہ وہاں مقابلہ ہوگا فرعون سے، تو وہاں بھاگنا کھڑا ہونا، پہلے مانوس ہو کہ اس کو پکڑ، یہ پھر اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا. اور بغل میں ہاتھ ڈال، نکل تو روشن. یہ 2 معجزے لے جا اور اس کے پاس فرعون کے پاس، اور جا اور اس کو یہ سمجھا خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرا بھائی موسیٰ، اب میرا بھائی ہارون، اس کو بھی کہتا چلو قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، چل تیرے بھائی کو بھی ہم نبی بناتے ہیں، دونوں جاؤ. کہتے ہیں کسی بھائی نے، بڑے فائدے دیتے ہیں بھائی بھائیوں کو، لیکن کسی بھائی نے اتنا فائدہ نہیں دیا ہوگا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیا. اللہ سے پیغمبری لے دی. آگے واقعہ آپ سن چکے ہیں. اس کے بعد جو اللہ نے مشرکوں کا بیان کیا، اور آگے اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی تو نہیں ہدایت دے سکتا جس کو چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو ہدایت. ہدایت کا معنی ہے، ہدایت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے راہ دکھانا. جب قرآن میں آتا ہے نا نبی تو ہادی ہے، مطلب کیا؟ تو راہ دکھاتا ہے. جہاں آتا ہے نا ہدی، نبی تو ہدایت دیتا ہے، کیا مطلب؟ تو راہ دکھاتا ہے. اور جہاں اللہ کہتا ہے تو ہدایت نہیں دے سکتا، یعنی ہدایت پر پہنچا نہیں سکتا. دیکھو نا فرق ہے. ایک آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ اسٹیشن کدھر ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں ایسے جاؤ، آگے جاؤ، سیدھا جاؤ، آگے اسٹیشن آ جاؤ. تو آپ ایک ہدایت کا معنی ہے کہ راستہ بتا دیا. ایک یہ کہ آپ اس کو ساتھ لیں، گاڑی میں بٹھائیں اور وہاں جا کے چھوڑائیں، پہنچائیں. یہ 2 علیحدہ معنی. تو جہاں نبی رسول کے لیے آتا ہے نا کہ ہدایت دیتا ہے، یا عالم کے لیے، تو مطلب ہے ہدایت کا دیتا ہے یعنی راستہ دکھاتا ہے. اور جہاں آتا ہے نا کہ تم ہدایت نہیں دے سکتے، اس کا مطلب ہے کہ منزل مقصود پر نہیں پہنچا سکتے. یہاں وہی بات ہے کہ جب ابو طالب پر اسلام پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بات تو تیری ٹھیک ہے، جتنا میں نے تجھے پرکھا میرے بھتیجے کس نے پرکھا ہوگا، لیکن مجھے آر آتی ہے کہ یہ قریشی کہیں گے کہ گھبرا کے نا بھتیجے کی بات اس نے مان لی، اور مکے کی عورتیں باتیں کریں گی، چھوڑو کس ابو طالب کی بات کرتی ہو جو مرتے وقت بھتیجے کے چکر میں آ گیا. اگر مجھے یہ آر نہ ہوتی نا تو میں تیری بات مان لیتا اور کلمہ پڑھتا. تو نہ مانا اور کفر پر فوت ہوا. تو یہ ایت اور بخاری کی حدیث یہ دلیل ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. لیکن ہمارے ہاں تو تحقیق دلیل نہیں چلتی. اس لیے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، 6 ڈگریاں دین میں بدھو. یہاں تحقیق دلیل کو نہیں، یہاں جذبات ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا باپ رضی اللہ، تو ہمارے اخباروں میں چھپتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہاں امام ابو طالب علیہ السلام، یہاں ہمارے چھپتا ہے امام صرف اس لیے کہ وہ علی کا باپ ہے رضی اللہ. جذبات ہے نا علی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دعویٰ بہت اونچا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ، اس کی اولاد زمین و آسمان کے مالک، مشکل کشا، سیاہ سفید کے مالک، جو چاہیں کریں. اس کا باپ جہنم میں جا رہا ہے تو عقیدہ تو سارا گیا. اس لیے یہ ہے بات. امام ابو طالب علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جس کے متعلق قرآن اور حدیث کے بے شمار دلائل ہیں اس کے جنتی ہونے کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محسن ہے تمہارے رسول کا، وہ جہنمی ہے. اور امام ابو طالب علیہ السلام، یہ دلائل حقائق نہیں، یہ جذبات ہیں. تو اللہ کے ہاں جذبات نہیں چلتے، نہ اسلام میں جذبات چلتے ہیں، یہاں دلائل اور حقائق چلتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے یہ بات واضح کی، نبی تو پریشان نہ ہو، تیرا کام ہے سمجھانا، راہ دکھانا. کسی کو ابوبکر صدیق بناؤں، کسی کو ابو جہل لعین بناؤں، یہ میرا کام ہے. قسمت بنانا، بگڑی بنانا، گود ہری کرنا، تقدیر بنانا، یہ میرا کام ہے، تیرا کام ہی نہیں ہے. تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے اور آخر میں قارون کا قصہ بیان کیا۔ قارون کی بڑی دولت تھی اور اس کی دولت کی چابیاں اٹھانے والی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ تو اللہ نے فرمایا جب قارون نکلا نا ایک دن بہترین سواری پر، ریشمی سوٹ، زلفوں کو عطر خوشبو لگا کے، جب آگے پیچھے ہٹو بچو کرنے والے کرو فر سے نکلا نا، کیا دولت، کیا شان و شوکت، کیا کرو فر اور سج دج۔ تو جو دنیا دار تھے نا وہ ہوکے بھر کے ٹھنڈے، ہاں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، رب نے بام پھاڑ لی ہے، کیا قارون، قارون، کاش ہمیں بھی ایسے ملے، ہمارے بھی ایسے جناب سارے خزانے ہوں، سارے ہوں۔ رالیں ٹپکانے لگے، اور جو اللہ کے بندے تھے انہوں نے کہا اس کے انجام پر بھی غور کرو، یہ دنیا بظاہر بڑی چکا چوند، بڑی خوبصورت، اس کا انجام اچھا پر دکیا نوسی، خود بھی بھوکے مرتے ہیں، دوسروں کو بھی نہ ترقی کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ جب کر ساری عمر بس ایسے یہی بات، آخر کوئی دنیا ہوتی ہے، کوئی بنانا ہوتا ہے، کوئی اپنا کوئی تھوڑا سٹیٹس یہ وہ، جب ٹھیک ہے۔ دوسرے دن جب قارون خزانوں سمیت دھنسنے لگانا تو جو رالے ٹپکا رہے تھے نا تو کہنے لگے شکر ہے یا اللہ، 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے، شکر، یہ انجام، شکر ہے۔ ہاں اب پتہ چلتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ میں نے بتایا تھا نا فیکٹری بند ہے برائے مرمت، جب اللہ نے دنیا بند کی نا برائے مرمت تو سب کو اپنے اپنے نا وہ کیا کہتے ہیں اوقات یاد آ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے بناتے ہیں جو تکبر گھمنڈ کرنے والے نہیں ہوتے، عاجزی انکساری کرنے والے ہوتے۔ سورہ العنکبوت مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، چونکہ اس میں مکڑی کے جالے کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام العنکبوت ہے۔ اس کے شروع میں اللہ نے ایمان پہ آزمائشیں آتی اس کا بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش آگ میں جلنا اس کا، لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے جو پریشان کیا، اس کے بعد قوموں کے حالات، پھر اللہ نے ان قوموں کو کیسے تباہ کیا، اور پھر مشرکوں کے عقیدے کی مثال مکڑی کے جالے کے ساتھ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیان کی، پھر اللہ نے قدرتوں کا بیان کیا، اور پھر دنیا جو ہے یہ فانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر جو ہے مشرکوں کا ایک طریقہ عقیدہ وہ ذکر کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین ان کو ملتا ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں کے بس ایمان کہنے پہ، ان کو کہنے پہ، ایمان کہنے پہ، دعویٰ کرنے پہ چھوڑ دیا جائے گا، ہم ان کو آزمائیں گے ہی نہیں جیسے ہم نے پہلے لوگوں کو آزمایا، آزمائشیں تو آئیں گی۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ یہ ایمان لائے تو ان کی ماں نے کہا سعد تو بھی مسلمان ہو گئے، صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا ساتھی بن گئے، ہاں سن کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، سائے میں نہیں آؤں گی، سر میں تیل نہیں لگاؤں گی، کنگھی نہیں کروں گی، میں بھوکی پیاسی تڑپتی مر جاؤں گی، اور لوگ تمہیں تانا دیں گے کہ ماں کا قاتل آ رہا ہے، چھوڑ دے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ کفر کر۔ اب سعد نے سوچا ایک طرف ماں ہے، ماں کی ممتا ہے، بہت پیارا نازک میٹھا رشتہ ہے، ماں کی چھاؤں، ایک طرف دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اللہ کی، ان کی حدیث سنت ہے اور توحید ہے۔ فوراً فیصلہ کیا، صبغت اللہ، جب رب کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا، ایمان دل کے بالوں اور تندیوں میں رچ بس جاتا ہے تو پھر یہ دنیا کے نازک رشتے پاؤں کی زنجیر نہیں بنا کرتے۔ فیصلہ کیا، کہتے ماں اگر ہو نا کھانے پینے کا مسئلہ، کپڑے کا مسئلہ، علاج معالجے کو، تیرا بیٹا حاضر ہے، اگر تو کہے نا دین چھوڑ دے تو یہ نہیں ہو سکتا، میں بالکل، تو ایک نہیں تیری ایسی 100 مائیں ہوں تڑپ تڑپ کے جان دے، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، میں دین نہیں چھوڑ سکتا، کھانا کھانا ہے کھا، نہیں کھانا کھا نہ کھا۔ 3 دن کے غشی اس کو پڑی، اس کا بھائی گیا ماں کے منہ میں پانی ڈالا اور وہ بدعا کر رہی ہے سعد کے لیے۔ اللہ نے یہ آیت اتاری وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، لیکن اگر وہ شرک پر کہیں غلط کریں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ انہوں نے کلب بنائے۔ آج کل بڑے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں، کلب ہے ہماری، کلبوں والی زندگی ہے، وہ تمہارے بڑے بنا گئے تھے۔ تأتون فی نادیکم المنکر، لوط علیہ السلام نے کہا یہ کلب بے حیائی کے تم نے بنا رکھے ہیں، بدماشی کے یہاں اکٹھے ہوتے ہو، مخلوط ہو کے بدماشی عیاشی کرتے ہو، اور یہاں پینے پلانے کی مجلس چلاتے ہو، آتے جاتے دینداروں کو تم جو ہے آوازیں کستے ہو،
تم یہ لوگ وہ غلط کام کرنے والے. اور پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ پھر لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کا ذکر کیا کہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بجلی کے کڑکے نے پکڑا, کوئی غرق ہوا, کسی کو پانی میں ڈبو دیا ہم نے. اور پھر اللہ نے مثال بیان کی ہے, مثل الذین اتخذوا من دونی اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا من اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. مشرکوں کا عقیدہ دیکھنے میں اتنا بودا جیسے مکڑی کا جالا ہے, بنتی بڑی بہترین ہے, سیٹنگ بڑی بہترین ہے, اندر بیٹھی ہوتی ہے کہ میں دشمن سے پھونک مارو تو جالا اڑ جائے. دشمن اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ آ کے اس کو جھپٹ لیتا ہے. ایسے مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ اپنے طور پہ بڑا صحیح ہے لیکن دیکھا جائے تو مکڑی کا جالا ہے. آگے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تجھے جو ہے نا لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تھا. اگر تو لکھتا پڑھنا سیکھتا ہوتا, لوگ کہتے لکھ لکھ کے لاتا ہے. ہم نے تجھے امی رکھا جیسے تو ماں سے پیدا ہوا, کسی کا شاگرد نہیں بنا, تختی نہیں پکڑی, قلم نہیں لیا, بستہ نہیں لیا. لیکن جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا, نکتہ وروں سے کھل نہ سکا, وہ راز اس کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں. اور پھر قرآن جو آیا اس کے متعلق اللہ نے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, فرمایا یہ قرآن پہلی کتابیں زبانوں پہ پڑھی گئی اور مصاحف میں لکھی گئی. قرآن پڑھا بھی گیا, لکھا بھی گیا اور سینوں میں محفوظ بھی ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا طریقہ بیان کیا. پہلے بڑے مشکل کشا پکارتے ہیں اور جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب کشتیاں بھور میں پھنستی ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں. جیسے وہ واقعہ آتا ہے فتح مکہ کے موقع پر, اکرمہ بھاگ گیا ابو جہل کا لڑکا کہ میں نے وہاں کیا رہنا جہاں محمد کی حکومت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آگے گیا کشتی میں بیٹھا تو کشتی بھور میں پھنسی تو سارے کہنے لگے محمد کے رب کشتی پار لگا دے صلی اللہ علیہ وسلم. کشتی پار لگا, کہنے لگا کیوں ہے جو قبضے ہوتے ہی رہتے ہیں, اگر محمد کا قبضہ ہو گیا مکے پر تو کیا ہوا, میں بدلہ لوں گا اپنے باپ کا. وہ اپنا عقیدہ کہتا سونا سردار اکرمہ جب بڑی بڑی یہ مصیبتیں آتی ہیں تو محمد کا رب بھی کام آتا ہے. اچھا تو میں نے تو اسی بات کے لیے اپنا باپ مروا دیا بدر میں, واپس میں چلتا ہوں, میرا بھائی ہے, چچا داد بھائی ہے, واپس آ. لیکن جرت نہ ہوئی مکہ میں داخل ہونے کی کیونکہ وہاں محمد رسول اللہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی. خفیہ طور پر اپنی بیوی کو پیغام بھیجا, جا میری بھی کو بات کر. وہ گئی, اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بڑی عزت بخشی, جہاں سے آپ روتے ہوئے نکلے تھے آج اللہ کا نام بلند کرتی ہو تم داخل ہوئے, آپ کے دشمن سارے مر گئے. آپ نے آج معافی کے اعلان کر دیے, عورتوں کو کچھ نہیں کہنا, بچوں کو کچھ نہیں کہنا, بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا, جو گھر میں بیٹھ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا, جو سفیان کے گھر جائے اس کو کچھ نہیں کہنا, بیت اللہ میں کوئی ایسا فاتح نہیں کرتا. اتنی تو نے معافیاں دے دی. ایک اور مجرم ہے اگر اس کو معافی مل جائے تو آپ کی عزت میں بڑا اضافہ ہو جائے. کون؟ اکرمہ ابو جہل کا لڑکا, میرا خامن. میں ٹھیک ہوں, اجازت اس کو بلاؤ. اس نے پیغام بھیجا, میں نے اجازت لے لی. کہتا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے محمد نے معاف کیا ہوگا. میں نے لڑائی کی بہت, عہد میں نقصان پہنچایا. اس نے جا کے بتایا اس میں میری چادر لے جا اور اس کو کہے کہ آ جا. وہ آیا, ساری زندگی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا نیچے, مسلمان ہو گیا. اور جب مسلمہ کذاب جھوٹے نبی سے لڑائی ہو رہی تھی, اکرمہ اس میں شامل تھا. خالد بن ولید جو ہے وہ کمانڈر تھا. جوش آیا کہ آج گناہوں کا کفارہ ادا کروں, تو گھسا دشمن کی صف میں. خالد نے پکارا اکرمہ واپس. اتنا تجربہ کار جنرل, ایک ہی ہلے میں نہیں جانے دوں گا, پلٹو پیچھے آؤ. کہا خالد تو میرا کمانڈر ہے, تو میرا امیر ہے, میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا جو اللہ کا واسطہ دے نا اس کی بات کو رد نہ کیا کرو. تو پہلے مسلمان ہو گیا, میں بہت بڑا مجرم ہوں, میرے بڑے جرائم ہیں, مجھے کٹنے دے حرمت رسول پہ, کٹنے دے آج کٹنے دے, مجھے مرنے دے حرمت رسول پہ. میرے اور میری جنت کے درمیان رکاوٹ نہ بن. اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا, ان شانک والابتر, تیرے دشمن نامراد ہیں, تو ان کی پشتوں سے پیدا ہوں گے, نام تیرا لیں گے. اس وقت یہ یاد کرتے تھے اللہ کو. اور ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے مرتے مرتے مر جائیں گے, غرق ہو جائیں گے, اور یا فلاں. وجہ ان کا شرک رواجی تھا, چوٹ پڑتی تھی تو رواج چھوٹ جاتا تھا. ان کا شرک عقیدے کا ہے, یہ نہیں چھوڑتے. وہ رواجی شرک اللہ کو برداشت نہ ہوا, اور یہ عقیدے کا شرک اللہ کو برداشت ہوگا. تو اس لیے وہ یہ اس طریقہ رکھنے والے مشرک تھے, یہ پڑھ مشرک ہے. اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا سورت کے آخر میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین.
دیکھو دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، کوئی مانگے اس کو بھی، کبھی بغیر مانگے، محنت سے کبھی بغیر محنت کے، لیکن دین، ایمان، ہدایت، حق کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز، آپ والا درود، آپ والا وظیفہ، آپ والی لین نہیں ملتی، نہیں ملتی، نہیں ملتی بغیر دعا کے، طلب کے، تڑپ کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے۔ آدمی کہے تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہے، جہاں کو لگا لگا، اللہ کہتا لگا پھر، کئی لگے پھرتے تو بھی لگا پھر وقت گزار کے۔ یہ تو سیکھنے سے، مانگنے سے، اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ ہدایت کو پیچھے بھیجتا رہے۔ یہ سیکھنا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، اللہ میں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔